یہ بھیانک واقعہ ہوگا، پوری دنیا میں زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یہودی لٹریچر میں جو یہودیوں کی کتاب تلمود ہے اس میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا، یعنی ہر مجدون کی آخری لڑائی ہوگی۔ اب ہم 2022 میں ہیں اور اس وقت 2022 کے بعد 2023 کے بارے میں ہندوؤں کا لٹریچر، بہت سی ہندوؤں تنظیموں کا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ 2023 میں کوئی بہت بڑا عالمی دھماکہ ہونے والا ہے، کوئی بڑی شخصیت نمودار ہوگی جو دنیا پر حاوی ہو جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ 2022 کے اخیر میں یا 2023 کے شروع میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا، اور وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ انہوں نے یہ طے کیا، برطانیہ نے اور امریکہ نے، پھر پورے یورپ نے، کہ ہمیں اسرائیل کو موقع دینا ہے، ہمیں ڈھیل دینا ہے، ہمیں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ بہرحال اسی کے اندر سے اینٹی کرائسٹ ظاہر ہوگا، اور جب تک اینٹی کرائسٹ ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک جیسس کرائسٹ تشریف نہیں لائیں گے۔ آخری دور میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے گا، مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی، اور دشمن طاقتیں، وہ طاقتیں جن کے بارے میں سورۃ الاسراء کے شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اے یہودیوں تمہیں بڑا عروج حاصل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ ڈھیل دے گا اور دجال کی طاقت برآمد ہوگی، اور اس کے آنے سے پہلے یہ موقع دیا جائے گا، یہ ڈھیل دی جائے گی کہ نعوذ باللہ بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بھیانک واقعہ ہوگا، پوری دنیا میں زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یہودی لٹریچر میں جو یہودیوں کی کتاب تلمود ہے اس میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا، یعنی ہر مجدون کی آخری لڑائی ہوگی۔ کرسچن لٹریچر میں بھی ہر مجدون کا تذکرہ ہے، اور یہودی لٹریچر میں بھی ہر مجدون کا تذکرہ ہے۔ فلسطین کا یہ ایک میدان ہے جہاں وہ جنگ ہوگی، جس جنگ میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے یہودی کتابوں میں کہ 30 لاکھ آدمی مار دیے جائیں گے۔ یہودیوں کے پاس آج سے 30-40 سال پہلے 200 نیوکلیائی بم موجود تھے، اور اب یقیناً ان کے پاس 1000 نیوکلیائی بم ہوں گے، اور وہ ایک ایک نیوکلیائی بم ایسا ہے کہ اگر اسے گرا دیا جائے تو پورا ایک شہر، ایک بستی تباہ ہو جائے گی۔ جیسے ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ نے جو بم گرائے تھے، دونوں شہروں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا تھا۔ لہذا وہ اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور مزید ان کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 1000 سوم میں ہوگا، یعنی سن 2000 کے بعد 2001 2002 جیسے ہی 2000 کا سن پورا ہوگا اور پھر سن شروع ہوگا 1000 سوم کا، تو بس وہی دور ہوگا۔ اب اس میں شروع میں یہودیوں کے ہاں یہ خیال تھا کہ اس 1000 کے شروع ہونے پر، یعنی جو صدی شروع ہوگی 2000 کے بعد 2001 اور 2002 کی، اسی میں اس واقعے کو پیش آنا ہے۔ اس لیے ان کو بڑی جلدی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ابھی ایک دہا نہ گزرے اور یہ واقعہ پیش آ جائے، لیکن ایک دہا گزرا، دوسرا دہا گزرا، اب ہم 2022 میں ہیں، اور اس وقت 2022 کے بعد 2023 کے بارے میں ہندوؤں کا لٹریچر، بہت سی ہندوؤں تنظیموں کا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ 2023 میں کوئی بہت بڑا عالمی دھماکہ ہونے والا ہے، کوئی بڑی شخصیت نمودار ہوگی جو دنیا پر حاوی ہو جائے گی۔ مسلمانوں میں جن حضرات کے ہاں اسرار و رموز کی عقدہ کشائی کا عمل جاری ہے، اور وہ اس پر لکھتے بھی ہیں اور تقریریں کرتے بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 2022 کے اخیر میں یا 2023 کے شروع میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا، اور وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ حضرت مہدی
مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور عجیب بات ہے کہ عیسائیوں کے ہاں یہ بات موجود ہے کہ جو ملینیم ہے، تھرڈ ملینیم، یعنی 2001 سے جو دور ہزارِ سوم کا شروع ہوگا، اس میں جیسس دی کرائسٹ تشریف لائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دمشق کے مینارے پر وہ اتارے جائیں گے اور پھر دمشق میں اتر کر وہ سیدھے فلسطین کی طرف رخ کریں گے۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں یہ بیان فرمایا ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اس دنیا میں دوبارہ ان کی حاضری ہوگی اور وہ دمشق کی مسجد کے مینارے پر اتریں گے اور اس کے بعد پھر وہ دجال کو ختم کرنے کے لیے فلسطین کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور کرسچن لٹریچر میں یہ بات ہے، جو وہاں پیشین گوئیاں اور وہاں جو تحریریں ہیں وہ یہ کہ جیسس دی کرائسٹ کی آمد سے پہلے اینٹی کرائسٹ کا ظہور ہوگا، یعنی جس کو ہم دجال کہتے ہیں اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، تو اینٹی کرائسٹ کا ظہور ہو جائے گا۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ طے کیا، برطانیہ نے اور امریکہ نے، پھر پورے یورپ نے، کہ ہمیں اسرائیل کو موقع دینا ہے، ہمیں ڈھیل دینا ہے، ہمیں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ بہرحال اسی کے اندر سے اینٹی کرائسٹ ظاہر ہوگا، اور جب تک اینٹی کرائسٹ ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک جیسس کرائسٹ تشریف نہیں لائیں گے۔ میں کئی سال پہلے جب امریکہ کی سڑکوں پر چل رہا تھا اور کاروں کی پلیٹ پر یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ پیچھے کی جو کاروں کی پلیٹ ہے اس میں نمبروں کے ساتھ یہ لکھا دکھتا تھا، جب ملینیم، تھرڈ ملینیم شروع ہوا تھا، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ۔ یعنی ایک ایسا جنون تھا امریکیوں کے اندر اور اسی طرح دیگر ملکوں میں کہ عیسیٰ آ رہے ہیں، عیسیٰ آ رہے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اینٹی کرائسٹ کے ظہور کی تیاریاں یہودی کر رہے ہیں۔ اور آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ یہ مہینہ جو ابھی گزرا ہے، اس مہینے کی آخری تاریخوں میں مسجد اقصیٰ پر یہودیوں نے زبردست دھاوا بولا اور وہ بار بار مسلسل یہ مسجد اقصیٰ پر حملہ کرتے ہیں۔ جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پولیس ان کو نشانہ بناتی ہے، آنسو گیس کے گولے چھوڑے جاتے ہیں، کبھی ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، یعنی ان کو بے دخل کیا جاتا ہے اور یہودیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر اپنی عبادتیں کریں۔ لہذا پوری دنیا کا منظر نامہ تبدیل ہو رہا ہے اور اینٹی کرائسٹ کی آمد کے استقبال کے لیے الجزیرۃ العربیہ کے آل سعود مجرم حکمرانوں نے پوری تیاریاں شہر نیوم کے قائم کرنے کے سلسلے میں شروع کر رکھی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے جزیرۃ العرب کے مشرقی خطے کا جو امارات کہلاتا ہے، وہاں آل نہیان نے یوں کہیے کہ ریڈ کارپٹ یہودیوں کے لیے، صہیونیوں کے لیے بچھا دیا ہے، ان کا استقبال ہو رہا ہے، ان کو سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ سینیگوگ یہودیوں کے جو چرچ ہیں ان کو قائم کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کھلے طور پر تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ گویا مشرق سے صہیونی، مغرب سے صہیونی، اور ادھر باب المندب یمن کے پاس وہ خاص خطہ، وہاں پر اڈے امریکیوں کے، صہیونیوں کے، اور اوپر چلے جائیے تو عراق کو وہ فتح کر چکے، سیریا میں وہ اثر انداز ہو چکے، لبنان کو وہ جلا چکے اور بھسم کر چکے، مصر پر انہوں نے پوری ڈکیتی ڈال دی اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، تیونس میں اسلامی انقلاب کو ناکام کر کے ایک مجرم اور خبیث یہودی نواز انسان کو جس کو قیس سعید کہتے ہیں بٹھا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری افریقہ کی شمالی پٹی کو بھی متاثر کر دیا گیا ہے۔ اور اب جو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک اور اس کے پڑوسی ملک اور دوسری طرف کے پڑوسی ملک پر ہاتھ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہاں انتشار برپا ہے، وہاں خانہ جنگی چھیڑ دی گئی ہے، اور 20 سال کے بعد جن کو فتح حاصل ہوئی کیسے دوبارہ ان کو شکست سے دوچار کر دیا جائے، یہ عمل ہو رہا ہے۔